زکوٰۃ جو اسلام کا رکن ہے، اگر کوئی ادا نہیں کرتا تو کیا ہوگا؟ آج سوء اتفاق یہ ہے، جشع، طمع اور حرص اتنی آ چکی ہے جو حدیث نے بیان کی، لو کان لابن آدم وادیان من ذہب لابتغى ثالثا، اگر دو وادیاں سونے کی کسی کو مل جائیں تو تیسری کی خواہش کرتا ہے۔ مال اگر اللہ دے تو یہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن دعا یہ کی جائے اللہ حلال کا مال دے، اور جو حلال کا مال ہو وہ حلال چیزوں پہ خرچ کیا جائے۔ فضول خرچی اور زکوٰۃ نہ دینا یہ بہت بڑی بربادی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والا قرآن بیان کرتا ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ مشرک ہے۔ فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، ہلاکت مشرکوں کے لیے۔ کون ہیں وہ لوگ؟ الذین لا یؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے۔ وہ نمازیں بھی پڑھتے نظر آئیں گے اور بینک بیلنس بھی ہوں گے اور باتیں بھی کرتے نظر آئیں گے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے۔ آج مسلمانوں کو ذلت کا منہ دیکھنا پڑا تو ان مسلمانوں کے اندر جو جشع ہے، نشہ ہے، اس وجہ سے دیکھنا پڑا۔ ایک مسلمان جو باعزت ہے اس کو بازاروں میں بھیک مانگنی پڑی تو ان امیروں کی اس غلط روش کی وجہ سے، جن کو مال تو اللہ نے دیا لیکن یہ سانپ بن کے بیٹھ گئے اور اللہ کا حق ادا کرنے والے بھی نہیں رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن جو نازل ہو رہا ہے اس کی روشنی میں فرمایا امرنا باقامت الصلاۃ وایتاء الزکاۃ ومن لم یزکی فلا صلاۃ له، جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ نماز بھی پڑھتا ہے، اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے۔ جو نماز بھی پڑھتا ہے فلا صلاۃ له، زکوٰۃ نہیں ہے تو نماز بھی نہیں ہے۔ دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے قحط سالیاں ہوتی ہیں۔ آج امت قحط سالی کا شکار ہے، ہر وقت غربت کرونا، ہر وقت خرچوں کرونا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آہو بکا کیوں ہے؟ مسلمانوں نے اس ذمہ داری سے ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ فرمایا لم تظہر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشى فيهم الطاعون والاوجاع، جس قوم کے اندر فحاشی عام ہو جائے، اعلانیہ طور پہ رقص ہو رہے ہیں اور نہ جانے کیا کچھ ہو رہا ہے، اس قوم میں کیا ہوگا؟ الا فشى فيهم الطاعون والاوجاع، بھوک عام ہو جائے گی، اور طاعون جو بہت کم نظر آتا ہے، جس کا آلٹرنیٹ کینسر، عام ہو رہا ہے۔ سبب کیا ہے؟ فحاشی عام ہے، اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، جب زکوٰۃ کو روک لیں گے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی بارشوں سے محروم کر دیں گے، رحمت کی بارشیں نہیں برسیں گی۔ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، جب حکمران اسلامی طرز زندگی نہیں پسند کریں گے اور فیصلے کتاب و سنت کے مطابق نہیں کریں گے، کیا ہوگا؟ جعل اللہ بأسہم بینہم، ان لوگوں میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ مسلمانوں، یہ حدیث پورے کا پورا میپ آپ کے سامنے دنیا کا پیش کر رہی ہے کہ مسلمانوں کو کس کس چیز کو اختیار کرنا ہے اور مسلمان کس غلط روش کو اختیار کر چکے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ ساری مصیبتیں اس کے سامنے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا ملعون ہے، لعنت ہے اس پر، پھٹکار ہے، دھتکارا ہوا ہے۔ فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا، سود کھانے والے پر بھی لعنت، وموکلہ، سود کھلانے والے پر بھی لعنت، وشاہدی، اس کے گواہ اور وٹنس بننے والے پر بھی لعنت، وکاتبہ، اور اس کی کتابت کرنے والے پر بھی لعنت، وہم فیہ سوا، اور یہ چاروں کے چاروں گناہ میں برابر ہیں، والواشمہ والمستوشمہ، اور وہ عورت جو اپنے حسن کو زائد کرنے کے لیے اپنی آنکھوں کے اوپر سے، اپنے پلکوں کے اوپر سے بالوں کو صاف کرتی ہے یا اپنے چہرے پہ نشان لگاتی ہے، ومانع الصدقہ، اور جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس پر بھی لعنت ہے، والمحلل والمحلل لہ، جو حلالہ کرنے والا ہے یا جس شخص کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے،
ان دونوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا یہ مال اس کے لیے ہلاکت کا باعث ہے۔ من کنزها فلم يؤدي زکاتہ فوائل اللہ، جس کے پاس مال ہے اور جوڑے ہی جا رہا ہے، کس کے لیے؟ پچھلوں کے لیے، اپنے لیے نہیں۔ اپنا تو مال صرف تین چیزیں ہیں، ما اکل فافنا، جو کھا لیا ہضم کر لیا، او لبس فابلا، جو پہن لیا بوسیدہ کر لیا، او اعطى فاقتنا، جو اللہ کی راہ میں دے دیا جنت بنا لی، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتارك للناس، باقی سارے کا سارا مال پیچھے ہی رہنا ہے، یہ اکیلا ہی قبر میں جائے گا۔ یتبع المیت ثلاثہ، تین چیزیں میت کے ساتھ جاتی ہیں جنازے کے وقت، اہلہ، رشتہ دار، ومالہ، اس کے گھوڑے خچر اور آج کل گاڑیوں کی شکل میں یا غلاموں کی شکل میں، وعملہ، یا اس کا نیک عمل جاتا ہے، ویبقى معه عملہ ویرجع اثنان، اہل و عیال بھی آ جاتے ہیں، مال و دولت بھی آ جاتا ہے واپس، قبر میں رہتا ہے تو اس کا عمل رہتا ہے۔ اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتا فویل اللہ، ہلاکت ہے، اور ویل جہنم کی وہ وادی ہے جس میں کافر کو جب پھینکا جائے گا تو 40 سال کے بعد جہنم میں جس گڑھے میں پہنچے گا اس کو ویل کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قرآن جو نازل ہوا ہے وہ بیان کرتا ہے یہ مال، یہ بینک بیلنس جس کے سوچ کو دیکھتے ہوئے اتراتا اور اکڑتا نظر آتا ہے، قیامت کو یہ طوق بن جائے گا۔ فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، جو بخل کرنے والے ہیں سمجھتے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے، بل هو شر لهم، یہ بڑی برائی کی بات ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ جانور ہیں، یہ جانور کندھے پہ سوار ہوں گے۔ ان اللہ یحیی البہائم لیعاقب بها مانع الزکاة، کسی کے پاس گائے ہے، اونٹ ہیں، یہ کندھے پہ سوار ہوں گے، اپنے سموں سے اس کو تکلیف دیں گے۔ اللہ زندہ اس لیے ان جانوروں کو اس وقت کریں گے تاکہ زکوٰۃ نہ دینے والے کو سبق سکھا دے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پہ گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا۔ من آتاہ اللہ مالا، جس کو اللہ نے مال دیا ہے، فلم یؤدی زکاۃ، اور وہ زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا، مسر لہ شجاعا اقرا، ایک گنجا سانپ مسلط ہو جائے گا، لہ زبیبتان یطوقہ یوم القیامہ، قیامت کے دن گلے کا ہار بن جائے گا، توق بن جائے گا۔ ثم یأخذ بلحظمتی، پھر ان باچھوں کو پکڑے گا جن کو پھلا پھلا کے باتیں کیا کرتا تھا اور زکوٰۃ بھی ادا نہیں کیا کرتا تھا۔ ثم یقول، پھر وہ سانپ کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ، میں تیرا بینک بیلنس ہوں جس سے تو زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتا تھا۔ میرے معزز بھائیوں، یہ گنجا سانپ کیوں ہوگا؟ لِأَجْلِ سُمِّهِ، شارح لکھتے ہیں اتنا زہریلا ہوگا اگر دنیا میں پھونک مار دے تو ساری ہریالی سیاہ ہو جائے، یہ سانپ اس نے مسلط کیا جائے گا۔ آخری بات، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو وضاحت سے بیان کیا قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں، والذین یکنزون الذہب، جو لوگ سونا رکھے ہوئے ہیں، والفضہ، اور چاندی ہے ان کے پاس، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، یہ ساری چیزیں قیامت کو آگ میں تپائی جائیں گی۔ فتکوا بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم، ان کے چہروں پہ، ان کی کروٹوں پہ، ان کی پشتوں پہ لگایا جائے گا۔ کیوں؟ جب کہا جاتا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ چہرہ ہی جھٹک کے ادھر جاتا تھا، یہ منہ پھیر کے جاتا تھا، انہی اعضاء کو قیامت کو داغا جائے گا جن کو یہ پھیر لیا کرتا تھا۔ جب قرآن و سنت اس کو سنائی جاتی، هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، اور کہا جائے گا
یہ ہے جو تم سنبھال کے رکھتے تھے. فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. چکھو، آج چکھنے کا وقت ہے جو تم نے کمائی کی. میرے اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے، اللہ ہم سب کو اگر مال دیا ہے تو زکوٰۃ دینے والے بنا، اور اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے، مال کی شر سے محفوظ ہونے کے لیے زکوٰۃ کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما.